کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ جو غیر مسلم لڑکی شادی کے نام پر اسلام قبول کرے، صرف شادی کے نام پر، کیا وہ بہتر ہے؟ ایک عمر گوتم نام کے شخص کو گرفتار کیا گیا کہ آپ نے زبردستی اسپیچ دے کر اور بیلا پھسلا کر تقریباً 1000 لوگوں کو اسلام میں شامل کرایا ہے۔ اس پر بھی کافی جو عالم لوگ ہیں جو دعوتی کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کی جانچ ہو رہی ہے۔ اس طرح کی جو کام ہے، کیا حقیقت میں عمر گوتم صاحب ایسا کچھ کر رہے تھے؟ کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ جو غیر مسلم لڑکی شادی کے نام پر اسلام قبول کرے، صرف شادی کے نام پر، کیا وہ بہتر ہے؟ دیکھیے، شادی کے لیے تو اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو وہ مذہب ہے جو اپنی ساری زندگی میں مرنے کے بعد والی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے عملاً عقیدے کے ساتھ اتارا جائے۔ اسلام کسی بھی دنیاوی نفع کو حاصل کرنے کے لیے اختیار کرنے والا مذہب نہیں ہے، اور نہ اسلام میں کسی کو طوعاً و کرہن لا اکراہ فی الدین، نہ کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کی اسلام میں تعلیم اور تاکید ہے۔ جو اپنی خوشی سے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اللہ فرماتے جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے نہ لائے۔ جو ایمان لائے گا اور اعمال صالحہ کرے گا وہ دنیا میں اپنی آخرت کو کامیاب بنا کر جائے گا۔ جو ایمان نہیں لائے گا اور بددینی اختیار کرے گا وہ اپنی آخرت کو، ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کی زندگی کو برباد کرے گا۔ اسی سے جڑا ایک سوال ہے، ابھی ایک عمر گوتم نام کے شخص کو گرفتار کیا گیا کہ آپ نے زبردستی اسپیچ دے کر اور بیلا پھسلا کر تقریباً 1000 لوگوں کو اسلام میں شامل کرایا ہے۔ اس پر بھی کافی جو عالم لوگ ہیں جو دعوتی کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کی جانچ ہو رہی ہے۔ اس طرح کی جو کام ہے، کیا حقیقت میں عمر گوتم صاحب ایسا کچھ کر رہے تھے یا؟ دیکھیے، عمر گوتم صاحب کیا کر رہے تھے مجھے ان کے عمل کی تفصیل تو معلوم نہیں، لیکن جو ان کے بارے میں نے سنا ہے اور جو الزامات ان پر لگے ہیں وہ غلط ہیں۔ جیسا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ صرف انہی لوگوں کو جو اپنی مرضی سے اسلام میں داخل ہوتے تھے، جس کا اختیار ہمارا ملک کا قانون بھی ہندوستانیوں کو دیتا ہے کہ جو اپنی مرضی سے جس مذہب میں جانا چاہے، بالغ بچہ یا بچی یا مرد عورت، وہ جا سکتا ہے۔ تو ایسے ہی جو برادران وطن اسلام میں آ رہے تھے تو وہ ان کے قانونی کاغذات کو ٹھیک کرانے کا اور بنیادی مذہبی تعلیم کا ان کا نظم ان کے اختیار سے کرتے تھے۔ اس میں جبر و اکراہ کہیں نہیں تھا، اور جانچ ہو رہی ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے گا، جانچ ہونے کے بعد پولیس کوئی بھی ثبوت ان کے خلاف پیش نہیں کر سکے گی، اور ماضی کی طرح چاہے وہ اس کے مذہب تبدیلی کے نام پر ہو یا دہشت گردی کے نام پر جتنے بھی علماء اور طلباء اور مسلمان نوجوان اٹھائے گئے ہیں اور 10 15 سال ان کی زندگیاں قید و بند میں ضائع کی گئی ہیں، اور ان میں 99.99% جو ہے ان میں سے اکثر جو ہے سب بری ہو کر نکلے ہیں۔ پولیس نے جن بنیادوں پر گرفتار کیا ہے، پولیس عدالت میں وہ الزامات ثابت نہیں کر سکی ہے، اور یہی انشاءاللہ عمر گوتم صاحب کے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ ایک آخری سوال، ابھی یوپی حکومت نے ایک بل پاس کیا ہے، ابھی اس پہ چرچا چل رہی ہے کہ جو بچوں کی تعداد ہے اس کو متعین کر دیا جائے۔ آپ نے اب سے 2-3 سال پہلے اس میں کوئی خیال کا اظہار کیا تھا کہ جو جن سنکھیا کی بڑھوتری میں اضافہ ہوتا ہے وہ قدرت کا نظام ہے۔ اب حکومت اس پر ایک پابندی عائد کرنا چاہ رہی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اگر 2 سے زائد بچے ہوں گے تو ان کو جو حکومت کی طرف سے رعایت ملتی ہیں، چاہے راشن ملتا ہو، سرکاری ملازمت ملتی ہو، ان پر روک لگا دی جائے گی۔ آپ کیا دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے، حکومت کو اپنا اختیار ہے، اکثریت کی حکومت ہے، اپنا نظام بنانے کا، قانون بنانے کا اختیار ہے، لیکن میں یہ پھر بھی کہوں گا کہ یہ قانون فطرت کو جبراً روکنے کی ایک غیر مناسب کوشش ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی پائپ کے اندر، کسی نالی کے اندر بہت تیز پانی بہہ رہا ہو اور آپ اسے قدغن بند لگا کر روکنے کی کوشش کریں گے تو وہ پائپ کہیں نہ کہیں سے پھٹ جائے گا، وہ نالی کہیں سے کریش ہو جائے گی۔ تو یہ نظام خداوندی ہے، جتنے لوگوں کو دنیا میں پیدا ہونا ہے وہ دنیا میں پیدا ہو کر رہیں گے، انہیں دنیا میں کوئی نہیں روک سکتا۔ اور قدرت سے جو ٹکرایا ہے، یہ تمام مذاہب کی تعلیمات ہیں، اسلامی کی تعلیمات نہیں ہیں۔ جو لوگ اپنے دوسرے مذہب کو مانتے ہیں وہ بھی ہے کہ جو بھگوان سے ٹکرایا ہے وہ چوری چور ہوا ہے۔ تو
تو جو حکومت اس طرح کے قانون غیر فطری قوانین جو بنا رہی ہے، وہ ان حکومتوں کی، آج کی حکومتوں پہ اللہ ان کو عقل سلیم دے ہیں۔ ایک طرف تو یہ قانون بنا رہا ہے کہ مرد مرد کے ساتھ رہ سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ رہ سکتی ہے، یہ بھی غیر فطری قانون ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک طرف جو فطرت نے نظام دیا ہے، ارے اولاد کی قیمت ان سے پوچھو جن کے بعد اولاد نہیں ہے۔ اب یہ بیچارے ہمارے یوگی جی بیچارے، ان کے بارے میں کہا جائے تو کیا کہا جائے، ان کے تو نہ بیوی نہ بچے، انہیں تو کوئی بھی قانون ان کے لیے فطرت، یہ بیچارے کیا جانے فطرت خداوندی کیا ہوتی ہے۔ ان ماں باپ سے پوچھو، ہندو ہوں، مسلم ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، کہ جن کے پاس صحت بھی ہے، دولت بھی ہے، حسن و جمال بھی ہے، عہدہ اور منصب بھی ہے، ان کے بعد اولاد نہیں ہے، تو اولاد پانے کے لیے وہ کیا نام ہے، بزرگوں پر، علماء پر، اہل تعویذ جو حضرات تعویذ دعا کرتے ہیں ان کے پاس، اور مندروں میں اور مزاروں میں اور گردواروں میں اور گرجا گھروں پر اور منت کے مراکز پر کہاں کہاں جا کر طلب اولاد میں وہ لوگ کیا نام ہے جد و جہد کرتے ہیں۔ تو ان سے پوچھو اولاد کیا چیز ہوتی ہے۔ اور اگر یہ قانون روز اول سے بنا ہوتا تو نہ یوگی جی پیدا ہوتے نہ ہم پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تو پھر فطرت کے نظام پہ تو کوئی بھی پیدا نہیں ہوتا۔ ارے بھائی، کل جب آبادی ملک کی آدھی تھی تو اسی ملک کی زمینوں میں آدھا راشن پیدا ہوتا تھا۔ آج ملک کی آبادی دگنی ہو گئی 50 سال بعد، تو اللہ تعالیٰ اسی زمین میں ان دگنے لوگوں کی روزی پیدا کر رہا ہے۔ اللہ کی کوئی کمی نہیں ہے، یرزق من یشاء بغیر حساب والا نظام ہے اس کا۔ تو یہ قدرت خداوندی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہے، اس کے اللہ نہ کرے اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے، اور نہ اس سے کوئی صوبے کو اور ملک کو فائدہ ہوگا، کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ ٹارگیٹ عام طور پر مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں ہمیں بنایا جا رہا ہے۔ بھائی ہمیں کیوں بنایا جا رہا ہے؟ ہم نوکری میں ہیں کہاں؟ ہم سرکاری سہولتوں میں ہیں کہاں؟ ہیں؟ مسلمانوں کو خامخواہ اس قانون پر وابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا نقصان بھی، اگر اس پر دیانت داری سے عمل ہوا تو اس کا نقصان بھی برادران وطنی کو ہوگا، مسلمانوں کو نہیں ہوگا۔ آخری کوئی پیغام قوم کے لیے مختصر؟ بھائی قوم کا لیے پیغام یہی ہے کہ 1947 سے پہلے آپ کا تقریباً 1000 سال شاندار ماضی تھا۔ قوم اسے پڑھے، اسے سمجھے، اور ذمہ داران قوم و ملت قوم خود بھی پڑھیں اور قوم کو پڑھائیں۔ اور 1947 سے لے کر آج 75 سال ملک کو آزادی ہو گئے۔ آج 15 اگست ہم نے 75واں یوم آزادی آج الحمدللہ منایا ہے، اور 75 سال سے جو ہمارا ڈاؤن فال شروع ہوا ہے، تو ہم آج اس مقام پر کھڑے ہیں کہ آج کی حکومت ہم پر حکمرانی بھی نہیں کرنا چاہتی، ہمیں دوسرے تیسرے درجے کا شہری بنا کر رکھنا چاہتی ہے، اور اس میں حکومت کے ساتھ ساتھ ہم خود زیادہ ذمہ دار ہیں۔ ہم نے اپنا 1000 سال پرانا ماضی چھوڑ کر ہم خواب غفلت میں پدرم سلطان بود مر پڑے ہوئے ہیں، اور ہمارا یہ حشر ہو گیا ہے۔ اگر اس سے باہر نکلنا ہے تو کامیابی کام سے ہوگی، کامیابی کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔